أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النبأ کی ان آیات مبارکہ میں یوم الفصل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسے کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ دلائل قدرت کے بیان کے بعد چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی ایسے مسائل آتے ہیں تو اس سے پہلے دلائل ہوتے. چونکہ قرآن مقدس کے اندر جتنے دعاوی ہیں، قرآن مقدس کے اندر جتنے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان سب کے ساتھ ادلہ واضحہ ہیں، ادلہ قاطعہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی عقل سلیم رکھتا ہے اور قلب سلیم رکھتا ہے اور ان دلائل میں غور کرے تو اسے لا محالہ اللہ کے حکم پر سر خم تسلیم کرنا ہوگا. تو آپ نے پڑھ لیے کہ پہلے اللہ نے اپنی شان قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ ہم نے زمینوں کو بچھایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے بعد کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور راحت کی چیز بنایا، ہم نے رات کو تمہیں ڈھانپنے والا بنایا، دن کو تمہارے کمانے کے لیے روشن بنا دیا. اور پھر اللہ نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے اور پھر فرمایا ہم نے آسمان اور بادلوں سے پانی کو برسایا اور پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے روزی پیدا کی، تمہارے لیے سبزیاں اور فواکہ پیدا فرمائے اور تمہارے لیے ہم نے اس سے باغیچے پیدا فرمائے، ایسے باغ جو بالکل گھنے ہیں، ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں. تو جو پروردگار عالم اتنی بڑی زمین پیدا کرنے پہ قادر ہے، رات اور دن کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے، جو پروردگار عالم تمہارے لیے نیند پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک پانی سے تمہارے جوڑے بنانے پہ قادر ہے، تو یقیناً اس بات پہ قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کر دے اور اس کے بعد دوسرا عالم لے آئے. اور وہ عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا بھی ایک میقات ہے، معلوم ہے، معین ہے اللہ کے ہاں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے. قیامت کا آنا برحق ہے، بعث بعد الموت برحق ہے، عالم آخرت کے جمیع احوال برحق ہیں، جنت دوزخ کا وجود برحق ہے اور فیصلے کے بعد سزا اور جزا برحق ہے. لیکن قیامت کب ہوگی یہ علم اللہ کے پاس. اس لیے کہ یہ 5 مغیبات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نصوص قطعیہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. بہرحال یہ باتیں آپ الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر علم نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بندوں کا فائدہ اسی علم کے نہ ہونے میں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر پر مشتمل ہوتا ہے.
اگر انہوں نے اپنی مخلوقات کو علم عطا فرمایا ہے تو اس کا فیصلہ خیر اور برحق ہے، اور کسی چیز کا علم عطا نہیں فرمایا تب بھی برحق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قیامت کا علم جو ہے نہ کسی انبیاء کو دیا ہے اور نہ کسی ملک کو ملا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کو ملا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اسی کی ذات کے پاس ہے اس قیامت کی تعیین کا علم کہ کب ہوگی، کس گھڑی میں ہوگی اور کس وقت میں۔ باقی علامات اور اشارات کا ذکر کر دیا گیا ہے، احادیث مبارک میں بھی آیا ہے اور قرآن مقدس میں بھی آیا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت کے آنے سے قبل ہوں گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو نفخہ اولا کے وقت ہوں گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیانی وقفے میں ہوں گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یوم حشر ہوگا، یوم فصل ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقات، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جب یوم ینفخ فی الصور، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے، تو تم آؤ گے جٹ کے جٹ بن کے، جماعتوں کے جماعتیں بن کے، جتھے کے جتھے بن کے۔ اور فرمایا کہ آسمانوں کو ایسے کھول دیا جائے گا کہ وہ ہو جائیں گے دروازے جیسے۔ جب دروازے کھول تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ تو سارے دروازے ہی دروازے تھے۔ اور پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریتا، یعنی جیسے دور سے تمہیں سراب نظر آتا ہے اسی طرح، یعنی اور موقع پہ جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح پہاڑوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے وہ تاک لگائے ہوئے۔ مرصاد کہتے ہیں ایسی جگہ کا بنانا، جیسے بطور مثال میں عرض کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا شکاری جب شکار کھیلتے ہیں نا تو راستے میں مختلف جگہوں پر وہ ایک اوٹ بنا کے چھپ کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ شکار گزرا اور بس اسے گولی مار۔ وہ راستے میں کبھی درختوں کے اوپر، کبھی کسی درخت کے اوٹ میں، کبھی کسی ٹیلے کی اوٹ میں، وہ ایسے اور بالکل ایسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو ایک ایک منٹ کی بات ہوتی ہے نا کہ اب شکار آیا اور تو گزر گیا آدمی نے درخت، اس لیے کہتے ہیں مرصاد۔ مرصاد ماننا جیسے کسی کی تاک میں بیٹھا۔ اب جہنم خود تاک میں ہے، یہاں دو قول ہے مفسرین کرام۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ وہ جہنم خود تاک لگائے انتظار میں بیٹھی ہے کہ دشمن آئے، مشرک کافر اور پکڑو۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ مراد مبالغہ ہوتا ہے کہ جہنم تاک لگائے ہوئے ہے، اصل میں تو جو جہنم پہ اللہ نے فرشتے لگ رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو خزنہ جہنم معین کیے ہیں، وہ مشرکین اور کافرین کی تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ جب بھی وہ آئیں گے، وقت آئے گا تو ان کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مبالغہ یہ ہوتا ہے جیسے کسی کو کہہ دیتی ہے نا جی کہ زید عدل، کے زید تو جی سراپا عدل ہے، فلاں آدمی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو جی جود ہے، سراپا جود ہے۔ حالانکہ جود کو مانا سخاوت، اصل معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے، وہ خود تو سخاوت نہیں، اصل معنی یہ ہوتا ہے وہ عدل کرنے والا ہے۔ اب بندہ تو عدل نہیں بن جاتا، تو مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اتنا عادل ہو کہ ہر کام میں عدل انصاف کرے، کہتے ہیں جی کیا پوچھتے وہ تو عدل ہے، عدل کا مجسمہ ہے، وہ تو جناب شرافت کا مجسمہ ہے۔ حالانکہ مجسمہ تو انسان ہے، حالانکہ وہ تو بندہ ہے، اولاد آدم ہے، لیکن اس کی کثرت شرافت کی بنا پر مبالغہ میں اور لغات عرب میں یہ کثرت سے مثالیں ہیں، زید جود، زید عدل۔ اسی طرح جیسے کسی کو کہہ دیتی ہیں زید اسد، وہ فلانا تو شیر ہے جی، شیر، اب یہ مانے بہادر ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ حقیقتاً تو جو جہنم پہ اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، وہ فرشتے انتظار میں ہیں کہ موقع ملے، حکم ملے اور ہم کفروں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں۔ تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ جہنم گویا کہ تاک لگائے ہوئے۔ اب اگلی آیت کو ذرا غور سے سمجھیں چونکہ اس آیت میں تھوڑا سا اشکال۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے،
للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ طاغین کا ٹھکانہ ہے۔ مآبا کہتے ہیں، آبا یا اوبو باب سے ہے، یعنی جیسے ہر جانور، ہر انسان لوٹ پھر کے پھر اپنے گھر لوٹ آتا ہے، اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہوتا کہ سارا دن ڈیوٹی پہ گیا، کام پہ گیا، تجارت پہ گیا، شام کو لوٹ کے پھر اپنی جگہ پہ آ۔ اسی طرح جانور چرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، لوٹ کے پھر اپنے ٹھکانے پہ آ۔ اسی طرح پرندے جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، لوٹ کے اپنے پھر گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ تو جہنم جو ہے یہ طاغین کا ٹھکانہ ہے، طاغین کے لوٹنے کی جگہ ہے، وہ اسی میں لوٹ کے آئیں گے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے لابثین فیہا، اور وہ اسی میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے کتنا؟ فرمایا احقابن، احقاب کا معنی احقاب جمع یعنی کئی حقب رہیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ طاغین سے مراد کیا ہے۔ اگر طاغین سے مراد لیا جائے مشرکین اور کافرین، اصل میں طاغین کا لفظ جو ہے یہ ہے طغیان سے مادہ ایک ہے، تغایتری سے معنی حد سے نکلنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ تو جو مومن مسلمان ہے وہ تو اللہ کے حدود میں رہتا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے بھی آزادی بخشی ہے، اللہ نے انسان کو آزادی بخشی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، شادی کرتا ہے، رہتا ہے، لیکن اس آزادی کے لیے بھی کچھ حدود مقرر ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہر چیز کھا سکتا ہے لیکن حرام چیزیں نہیں کھا سکتا، ہر قسم کے مشروبات پی سکتا ہے لیکن حرام جو ہے مشروبات وہ نہیں پی سکتا، اپنی خواہشات نفس اور اپنی لذت و شہوانیت کے مٹانے کے لیے بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، 2 بیویاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، پھر اپنی خوشی سے میاں بیوی جیسے رہیں، جیسے گھر میں زندگی گزاریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن حرام نہیں کر سکتا کہ اب 5ویں شادی بھی کر لے، نہیں کر سکتا۔ ایک بہن اگر اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو اب دوسری بہن کو بھی نکاح کر کے اکٹھا رکھے، نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے پھوپھی بھتیجی ہے، خالہ اور اس کی بھانجی ہے، ان کو جمع نہیں کر سکتا۔ تو اب حدود آ گئے، یعنی حدود کے اندر تو اس کو آزادی ہے کہ 4 بیویاں حلال ہیں، اب 4 بیویوں تک وہ اپنے خواہشات کو جس انداز میں بھی پورا کرنا چاہے، شریعت اس کو کوئی منع نہیں کرتی ہے۔ اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آزادیاں، کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک حدود ہے، ان حدود سے جب بھی نکلے گا تو اب تجاوز عن الحدود ہوگا، اور جب تجاوز کرے گا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ نے فرمایا جو میری حد بندیوں کو توڑ کے آگے نکلے اس نے پھر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، میرا نقصان تو نہیں کیا، لیکن اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے کہ اب عذاب بھی تو اسی کی جان پہ آئے گا نا۔ تو گویا اس نے حدود سے نکل کر اپنی جان پر فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ، اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ لیکن کافر جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے حدود اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تجاوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی اس دفعہ پانی آیا جی، بڑی طغیانی آئی جناب، بڑی طغیانی آئی، کیا مانا کہ پانی دریاؤں کے حدود اور کناروں سے باہر نکل گیا، کہ اپنے حدود میں بہ رہا ہے تو وہ دریا ہے، لیکن جب حدود سے تجاوز کر گیا تو اب طغیانی میں آ گیا۔ اب آپ کہتے ہیں محاورات اردو میں بھی آپ کہتے ہیں
کہ جی اس دفعہ پانی میں بڑی طغیانی تھی، بڑا طوفان آ گیا اور جناب علاقے کے علاقے بہ گئے کہ وہ حد سے نکل گیا، اس نے حدود کو توڑ ڈالا۔ اسی کا نام ہوتا ہے طغیان، اسی مادہ ان کا وہی طغا ہے، سرکشی کرنا اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا، ان سے نکل جانا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، اللہ کے اوامر کی قدر نہ کرنی، اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں قرآن نے تو ایک لفظ فرما دیا کہ للطاغین مآبا، تو طاغین سے مراد کیا ہے؟ اب یہ ہے بات ذرا سمجھنے والی، کیونکہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر ہے کہ ان جہنم کانت مرصاد۔ اب مرصاد کس کے لیے؟ للطاغین، اور طاغین کے لیے وہ مآبا ہے، اور آگے فرماتے ہیں لابثین فیہا احقابا، اور اس میں وہ رہیں گے۔ احقاب، احقاب جمع عقب کی، حقب کیا ہے؟ بعد نے کہا 80 سال، بعد نے کہا کہ بضع و ثمانون سنہ، یعنی 80 سے کچھ اوپر، بعد نے کہا 70 سنۃ 70 سال، اور ایک قول آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ احقاب جو ہے عقب سے ہے اور وہ ہے 80 سال، اور سال کے 12 مہینے ہوں گے، مہینے کے 30 دن ہوں گے، اور ہر دن جو ہے کہ 1000 سنۃ 1000 سال کا ہوگا، یعنی 12 مہینے ہو گئے، ایک مہینے کے 30 دن ہو گئے، اور ہر دن ہوا 1000 سال کا، تو مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 30,000 سال، اور ادھر ہو گیا 80۔ تو اس لیے جب اسے آپ ضرب تقسیم کرتے ہیں تو تقریباً 2,88,00,000 کے قریب جا کر سال بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا یعنی ایک حقبہ کی مدت، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کئی احقاب وہ رہیں گے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ بہت بڑی لمبی مدت ہوگی۔ لیکن اس پر یہ اشکال جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مراد ہیں کافر، تو چاہے 2,88,00,000 سال بھی ہوں یا 2 ارب سال بھی ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ ختم ہو جائیں گے نا، کبھی نہ کبھی تو وہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ جب چیز گننے میں آ جائے تو محدود ہو گئی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ کافروں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم نے جہنم میں رہنا ہے جتنی ریت کے ذرات ہیں اور جتنی پانی کے قطرات ہیں، تو نگاہ پھر بھی وہ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے چلو اس کے بعد تو نکلیں گے نا، کبھی نہ کبھی تو وہ مدت ختم ہوگی نا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اہل جنت کو یہ بتلا دیا جائے کہ تم جنت میں رہو گے لیکن اتنی مدت رہو گے جتنی ریت کے ذرے ہیں یا پانی کے قطرے ہیں، تو انہوں نے کہا مومن جو ہے وہ اداس ہو جائے گا کہ بھئی چلو بڑی لمبی مدت ہو گئی، اربوں سال ہوگی، لیکن کبھی نہ کبھی تو پھر نکل جائیں گے نا جنت۔ اور حالانکہ یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے، اور قاعدہ منصوص ہے نص قطعی کے ساتھ کہ کافر مشرک جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب جو ہے عذاب دائم ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کئی مقامات پہ فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اور اسی طرح اہل جنت کے بارے میں جب اللہ کی رحمت سے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ بھی جنت میں رہیں گے ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا۔ اب نہ ان پہ موت آئے گی، نہ ان کو جنت سے نکالا جائے گا، نہ ان کے لیے کبھی کوئی اخراج کی صورت ہوگی، اور نہ کبھی ان کا جنت سے دل بھرے گا کہ چلو جی اب باہر جا کے کہیں سیر اور کریں، یہ تو جنت ہم نے دیکھ لی۔ نہ فرمایا نہ ان کا دل بھرے گا، نہ ان کی سیرابی ہوگی، اور نہ انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح جب کافر ہے اور مشرک ہے، اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، وہ بھی خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ اس میں وہ چند احقاب رہیں گے، تو چند احقاب چاہے ہم ان کو کتنا بڑا مان لیں، کتنا لمبا مان لیں، لیکن بہرحال ایک مدت اب دیکھیں نا جی دنیا کی کتنی لمبی مدت ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ آپ جو 1400 یا 1500 یا 14ویں صدی یا 15ویں صدی گنتے ہیں، یہ تو حضور پاک کے زمانے کے بعد ہے نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب سے
تاریخ ہجری کی بنیاد رکھی گئی تو اس سے شمار ہونا شروع ہو گیا، تو آج تک آگے 14 صدیاں گزر گئی اور 15ویں صدی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن جو زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر لگائیں وہ تو کئی ہزار سال گزرتا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ اب 600 سال پہلے حضور پاک سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، اور تقریباً آتا ہے روایات میں کہ 4000 سال گزر چکے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اور پھر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں سال ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پوری دنیا کی عمر لگانا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں وہ تو ہزاروں سال ہیں، اور آگے بھی اللہ کو پتا ہے کہ ابھی کتنی باقی ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں جی حالت تھی نا جی، بس 14ویں صدی آ گئی، لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا نا بھی 14ویں صدی بس ختم ہوگی، دنیا ختم ہو گئی۔ یعنی جس کا علم اللہ نے انبیاء کو نہیں دیا، ہمارے جاہلوں کو ہے۔ اللہ نے علم اپنے نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمایا، ملائک کو بھی نہیں عطا فرمایا، فرشتوں کو بھی نہیں عطا فرمایا کہ قیامت کب ہوگی، لیکن انہوں نے جناب پوری دنیا میں شور رکھا کہ 14ویں صدی آ گئی اور 14ویں صدی آ گئی اور 14ویں صدی آ گئی اور 14ویں صدی گزر جائے گی تو یہ ہو جائے گا، اور ابھی جناب 15ویں شروع ہے۔ ویسے منصوبہ بندیاں 21ویں صدی کی ہو رہی ہیں اور 20ویں صدی کی ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ ہم رات بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک جہالت ہے۔ تو اب ہم اگر مان لیں کہ بھئی وہ بڑی لمبی مدت رہیں گے، بڑی لمبی مدت رہیں گے، لیکن مدت لمبی کتنی کیوں نہ ہو؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی کو سزا ہو جاتی ہے 20 سال، تو آدمی حیران ہو جاتے 20 سال، لیکن جناب وہ 20 سال گزار کے نکل آتا پھر بھی وہ باہر آ جاتا، اور کافروں نے کبھی جہنم سے باہر آنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اشکال ہے، اس بات کو سمجھیں۔ یہ کئی آیتوں میں ایسا اشکال لگتا ہے اور پھر آدمی کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اب اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس کے دو جواب ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ طاغین جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ بات پہلی آیت جو ہے اس کی ختم ہوگی، ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم ہے طاق میں، للطاغین۔ انہوں نے کہا طاغین سے کون مراد ہے؟ انہوں نے کہا کافرین مشرکین نہیں، بلکہ طاغین سے وہ مراد ہے کہ گمراہ فرقے، کلمہ تو پڑھتے تھے، یعنی کلمہ شریف تو پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ راستے سے اور پٹڑی سے ہٹ گئے تھے۔ کوئی صحابہ کے دشمن بن گئے، کوئی اہل بیت کے دشمن بن گئے، کسی نے نعوذ باللہ جنت کا انکار کر بیٹھے، کسی نے کوئی اور بات کر لی، کوئی معتزلہ، خوارج، روافض، جہمیہ، کرمیہ، جبریہ، قدریہ، فرق ضالہ جتنے ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، اور جو اہل الاہواء ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے کہ ہیں مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ بھی جھکتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں کے طواف بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ جا کے اعتکاف بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں کے منتیں بھی باندھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے استغاثے بھی کرتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ طاغین سے وہ مراد ہیں کہ وہ احکام بڑی لمبی مدتیں جہنم میں پڑے رہیں گے، لیکن چونکہ کلمہ پڑا تھا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ ذرے کے برابر بھی چونکہ دل میں ایمان تھا، اگر کسی نہ کسی وقت اللہ اپنی رحمت سے ان کو نکالے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین اور کافرین نہیں، بلکہ ان سے مراد وہ فرقے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، جو گم کردہ راہ فرقے ہیں، فرق ضالہ ہیں، اور ان کے بنیادی فرقے جو ہیں وہ عام طور پہ روافض ہیں، خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں، اور پھر معتزلہ میں انواع ہیں، اقسام ہیں، کئی فرقے ہیں۔ اسی طرح اہل اہواء ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ کے منانے کے لیے بھاگتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی دین ہے اور اللہ کی رضا ہے، چاہے اس میں قرآن میں ثبوت نہ ملے، حدیث پاک میں ثبوت نہ ملے، اور ان کو سمجھایا بھی جائے، وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں نیت پہ پھل دیتا ہے۔ حضرت ہماری تو نیت اچھی ہے نا، ہماری نیت بری نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی لوگ بدعت کرتے ہیں نا جی،
انہیں آپ سمجھائیں کہ میاں یہ کیا 11ویں تم کر رہے ہو اور یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے، یہ تم کو کہتے ہیں جی گزارش ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال خیرات ہے نا، ہماری نیت تو اچھی ہے، نیت تو بری ہے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے مطابق جو ہے آدمی کو پھل دیتے ہیں۔ لیکن اچھی نیت کر کے تم چوری کرنی شروع کر دو کہ میں چوری کروں گا اور جو مال ملے گا غریبوں کو دوں گا، تم کو نیت تو میری بڑی اچھی ہے کہ اس لیے کہ جب بڑے آدمیوں کا مال چراؤں گا تو جتنے غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کروں گا، میری نیت اچھی ہے، لہذا مجھے چوری کی سزا نہ دی جائے۔ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ آپ کہیں چونکہ میری نیت اچھی ہے اس لیے میں اس کی جیب کاٹ لوں، بھاری ہو گئی ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا بٹوا بیچارہ لے کے تکلیف میں پھر رہا ہے، تو اس لیے ذرا وزن بھی اس کا کم ہو جائے گا، اور یہ پیسے جو ہیں میں جا کے پھر مسکینوں کو تقسیم کر دوں گا، میری نیت بڑی اچھی ہے۔ جرم ہے، ارتکاب جرم ہوتا ہے، اس لیے نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا معنی یہ ہوتا ہے ہمارے صالحہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جب تک آدمی کتاب و سنت کے حدود کے اندر نہیں رہے گا، تجاوز کرے گا، وہ تو بھٹک جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ طاغین سے مراد جو ہے وہ گمراہ فرقے۔ اچھا، اگر ہم ان کا معنی گمراہ فرقے لے لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کیونکہ گمراہ فرقے جو ہیں ٹھیک ہے وہ جہنم میں رہیں گے بڑی مدت جتنی اللہ چاہیں گے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکلیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی یقین قلب سے، جس نے بھی اخلاص سے، جس نے بھی ایمان سے کلمہ پڑھا ہے، دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کب ہوگا اللہ جانتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اور کتنی سزائیں بھگتنے کے بعد اور کتنی دیر جہنم میں رہنے کے بعد، لیکن بہرحال چاہے ذرے کے برابر بھی ایمان کا ذرہ اس کے دل میں ہے تو وہ بہرحال جنت میں جائے گا۔ اس آیت کے ساتھ تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں رہتا۔ ایک سوال کا جواب تو یہ یاد۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ بھائی بات جو چل رہی ہے وہ آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جہنم کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تکذیب کی، جنہوں نے قیامت کے آنے میں جھگڑا کیا، قیامت کے آنے میں اختلاف کیا کہ قیامت نہیں ہے، کس نے جینا ہے، کس نے اٹھنا ہے، تو وہ تو پکے کافر ہیں۔ تو جب آگے پیچھے ساری آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جواب ہم کیسے مان لیں کہ اس سے مراد کافر نہیں ہے، مسلمان گمراہ مراد ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا بھی اگلی آیت کو دیکھیں، پچھلی آیات مبارکہ کو دیکھیں تو ساری آیات کا سیاق سباق جو ہے وہ تو کافرین کے بارے میں ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اب قیامت کے آنے میں اختلاف تو کافر ہی کرتا ہے، مومن کو تو یقین ہے کہ قیامت حق ہے، مومن کو تو کوئی شبہ ہے نہیں۔ اسی طرح اگلی آیات بھی کہتی ہے کذبوا بآیاتنا، کذابہ، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اچھا، ان ساری سزاؤں کے ذکر کرنے کے بعد آگے آیت آ رہی ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ تو وہ متقین آ رہے ہیں تو متقین کافرین کے مقابلے پر ہیں۔ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ جب ہم سیاق دیکھتے ہیں، سباق دیکھتے ہیں، آیات ما قبل دیکھتے ہیں، آیات ما بعد دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں کافروں کا معاملہ ہے، یہاں مشرکین کا معاملہ ہے، یہاں گمراہ فرقوں کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ جائیں فرعون کی طرف، تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے بعد، وہ سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا ہے۔ تو وہ فرعون جیسے کافر کے حق میں استعمال ہوا ہے لفظ طغى۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں آپ نظر ڈالیں عام طور پر اس لفظ کا استعمال جو ہے کفار و مشرکین کے لیے۔ تو اب اس ایک آیت میں آنے کے بعد ہم کہیں کہ نہ یہاں کافر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد جو ہیں وہ گمراہ فرقے مراد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جواب کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس سے بات بنے۔ اچھا، اب جناب مراد لیا ہم نے کافر، طاغین سے مراد جو ہیں وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ تو اب وہ پھر وہی اعتراض لوٹ آیا کہ جب کافر اور مشرک ہیں تو کافر مشرک تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چونکہ حدیث پاک ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے
اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ حکم فرمائیں گے ملائکہ کو کہ موت کو لے آؤ. موت کو لے آئیں گے ایک مینڈے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لے آئیں گے، اور اللہ حکم فرمائیں گے کہ دونوں کے سامنے، جنت والوں کے بھی سامنے اور جہنم والوں کے بھی سامنے، اب اس موت جو جانور ہے اس کو ذبح کر دو. اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنت والے دیکھ لو، اب موت کو موت آ گئی، اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، بات ختم. اب تم زندہ ہو اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور اسی طرح کفار و مشرکین جو ہیں جن کی موت علی الکفر علی الشرک کا یہ، وہ ہمیشہ مخلد فی نار جہنم رہیں گے. ختم ہو گئی بات. تو اب یہ تو ایک متفق بات ہے کہ بھی کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو یہ پھر لابسین فیہا احقابا، کہ وہاں رہیں گے اس میں چند احقاب، چند حق. اس سے کیا مراد؟ تو اب اس کا جواب علماء نے یاد رکھے. پھر اس کے دو جواب ہیں، یاد رکھیں. اب دیکھیں قرآن کی آیت پہ غور کریں، قرآن مجید کا ذرا آیات کو دیکھیں تو کچھ بات انشاءاللہ سمجھیں. فرمایا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. اللہ نے فرمایا کہ وہ رہیں گے اس میں احقاب اور لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یعنی اتنے احقاب جہنم میں تو ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ جو زخمیوں کے، جو جہنم والے جلیں گے اور پیپ نکلے گی، پانی مانگیں گے تو وہی ملے گا. اور حمیمن کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا کہ منہ کے قریب آئے تو منہ جل جائے، اندر ڈالیں تو آنتوں کو جلا ڈالے. تو یہ انہوں نے کہا اتنی احقاب تو ایک قسم کا عذاب ہوگا. اب اتنی احقاب کے بعد پھر عذاب کی شکل بدل جائے گی اور عذاب. انہوں نے کہا یہ جو تفصیل آئی ہے لابسین فیہا احقابا، یعنی اتنے احقاب جو ہیں وہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے. جیسے یوں سمجھیں، جیسے آج بھی دنیا میں مجرموں کو سزا دیتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی 3 مہینے کے لیے کوٹھی بند، یعنی اس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی 2 میٹر بھی 2 میٹر کی یا 1 میٹر بھی 1 میٹر کی کوٹھی میں بند کر دیتے ہیں کہ اسی میں تم نے رات گزارنی ہے، اسی میں سونا ہے. اب وہ سیدھی ٹانگیں کر کے سو بھی نہیں سکتا اور ساری رات اور سارا دن کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھے گا، کبھی ٹیک لگائے گا، کبھی کچھ کرے گا. اسی میں اس نے پیشاب کرنا ہے، اسی میں اس نے سب کچھ کرنا ہے کونے میں، اور اسی میں اس کا مٹکا پڑا ہے، اسی میں اس کا پانی پڑا ہے، اسی سے پینا ہے، اسی سے استنجا کرنا ہے. اچھا جی 2 مہینے کے لیے کوٹھی بند ہو گیا. اچھا 2 مہینے کے لیے انہوں نے کہا جی اب اس سیل سے اس کو نکالو اور اس کوٹھی میں لے جاؤ جہاں 2 مہینے کے لیے اس نے چکی پیسنی ہے. اچھا جی اب اس کو چکی والی کوٹھی سے نکالو اور 2 مہینے کے لیے اس نے جا کے رسی بانٹنی ہے. تو اب سزا کا یعنی شکلیں بدل رہی ہیں. ہے تو سزا ایک کوٹھی سے نکل کر صرف دوسری کوٹھی میں آ رہا ہے، دوسری کوٹھی سے نکل کر تیسری کوٹھی میں آ رہا ہے بھی جیل میں، اور سزا بھی بھگت رہا ہے، لیکن سزا کی کیفیتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی چوڑی مدت جو ہے ان کے لیے صرف یہ ہوگی کہ وہ ٹھنڈا چکھ بھی نہیں سکیں گے، یعنی کوئی ایسی چیز جو ان کی ٹھنڈک کا باعث بنے، ان کے پینے کا باعث بنے، بلکہ مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ حمیم و غساقا، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے آنکھوں سے بہتا ہوا پانی اور زخموں سے بہتی ہوئی پیپ جو ہے وہ ان کو پینے کے ملے گی. اتنی احقاب تو صرف یہی سزا ہوگی. اس کے بعد پھر سزا کے انواع ہوں گے، انواع من العذاب ہوں گے. جیسے اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہوگی، اسی طرح پھر جہنم کے عذاب کے انواع کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. کبھی کوئی عذاب ملے گا، کبھی کوئی عذاب ملے گا، کبھی کوئی عذاب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے. تو انہوں نے کہا یہ ان کے ہمیشہ رہنے کی بات نہیں، یعنی اس قسم کے عذاب میں رہنے کی مدت کا ذکر کیا گیا. سمجھا؟ ایک جواب علماء نے یہ دیا. اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے، انہوں نے کہا بھی بات یوں سمجھیں
کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ احقاب تو ٹھیک ہے جمع ہے حقب کی، حقب کہتے ہیں 80 سال، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا ایک حقب 2 3 4 5 6 10 20 100، اللہ نے تو کہا جمع کہ احقابن، اب وہ کتنی، ایک وہ ختم ہوا، دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا ابد الآباد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک لفظ فرما دیا جمع کا، اسی میں آ گیا کہ لابثین فیہا احقابا، یعنی ایک حقب ختم ہوگا، دوسرا شروع، دوسرا ختم، تیسرا شروع، تیسرا ختم، چوتھا شروع، چوتھا ختم، پانچواں شروع۔ آگے اللہ نے معین تو نہیں کر دیا کہ 5 6 10 7 8۔ ہاں تم جو کہتی ہو کہ حقب کہتی ہیں 80 سال کو، یعنی چلو ایک حقب 80 کا ہوا نا، لیکن وہ تو احقابن جمع کا صیغہ ہے، معنی ہے کہ ہمیشہ رہیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری آیت مبارک میں بھی آتے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے۔ اب آسمان و زمین کیا مانا؟ نے کہا یہ محاورہ ہے۔ کیا مانا؟ جیسے تم کہتے ہو نبی خدا کرے اللہ تمہاری عمر جو ہے قیامت تک لمبی کر دے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے 17 جتنی عمر دے۔ اب چونکہ 17 کا پتہ نہیں مانا ہوتا ہے لمبی عمر، جس کی کوئی حد، جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہوتا ہے۔ محاورات میں بھی آدمی کہتا ہے نا، جیسے آدمی کہتا ہے کہ بھی تجھے ملے 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ یہ لوگوں نے بڑا یعنی تعریف میں لکھا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ 50,000 سال کا دن جو ہے کافروں اور جہنمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں لکھا، بیچاروں نے محبوب کے لیے لکھا ہے یعنی تمہیں بھی وہ جہنم والوں کی لمبی عمر ملے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ محاورہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک آسمان و زمین ہے یعنی ہمیشہ رہیں۔ جیسے کہتے ہیں اللہ تیرا ملک قائم رکھے جب تک آسمان و زمین ہے، مانا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ قائم رکھے۔ دعا ہمیشہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو بطور محاورہ آسمان اور زمین سے بات کی جاتی ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، انہوں نے کہا کیا ماننا؟ انہوں نے کہا کہ جنت کے تو زمین و آسمان بھی اپنے ہوں گے نا، یہ آسمان اور زمین دنیا والی تو ہوگی نہیں نا، یہ آسمان تو ختم ہو گئے، فتحت السماء فکانت ابوابا۔ اسی طرح آ گیا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اسی طرح آیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ وہ تو زمینیں بھی بدل ڈالی جائیں گی اور آسمان بھی بدل ڈالے جائیں گے۔ اب جو زمین عالم آخرت کے لیے بنے گی وہ تو ہمیشہ رہنی ہے نا، وہ تو آسمان ہمیشہ رہنے ہیں۔ تو حکم ہے کہ تم رہو گے جنت میں جب تک آسمان و زمین، تو وہ آسمان و زمین ہی ختم نہیں ہوں گے، تمہارا جنت میں رہنا بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بعض اوقات الفاظ مبارک ایسے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اب آگے دیکھیں فرمایا جزاء وفاقا، ان کو بدلہ دیا گیا پورا پورا۔ کیا مانا؟ جیسے ان کے عمل تھے۔ اچھا، اب اس پر مستشرقین اور اعداء دین جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بدلہ دیا پورے کا پورا۔ انہوں نے کہا جی اچھا پورا بدلہ ہے، ایک آدمی کی عمر تو تھی 100 سال، 100 سال میں 15 سال کے بعد تو وہ بالغ ہوا، جب تک بالغ نہ ہو تو جرم ہی نہیں۔ اچھا 15 سال کے بعد 100 میں سے اگر آپ 15 نکال دیں تو باقی کتنی بچ جائیں گے؟ 85 سال بچ جائیں گے۔ کہ اس نے کفر شرک تو کیا سارا 85 سال، اور جہنم کی سزا مل رہی ہے اس کو ابد الآباد تک 1000 سال، جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو نے کہا پورا پورا کیسے ہوا؟ جتنی دیر اس نے کفر کیا تھا اتنی دیر جہنم میں ڈالو۔ اس نے اگر 50 سال کفر کیا ہے 50 سال جہنم میں ڈال دو، اس نے اگر 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، پھر تو پورا پورا ہو گیا۔ یہ تو پورے سے بھی کئی گنا کرا، کروڑ گنا بڑھ گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جزاء وفاقا، آپ نے ان کو بدلہ دیا پورے کا پورا۔ تو یہ مشرکین اور خاص طور پر مستشرقین جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ مسلمانوں کے دل میں قرآن پاک کے بارے میں ایسی شبہات پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ کے پھر آگے جتنے فرق جو ہیں
اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، وہ اس قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ بات سمجھو کہ ایک آدمی کی عمر ہے مثال کے طور پہ 100 سال زندہ رہا تو شرک کرتا رہا، اگر اللہ اس کو 1000 سال بھی زندہ رکھتے تو پھر شرک ہی کرتا، کیونکہ جب اس نے بغاوت کر دی ہے اور پوری زندگی ثابت کر دیا ہے شرک، تو جتنی لمبی زندگی ملتی اتنا ہی کفر شرک کرتا رہتا، کبھی شرک اور کفر سے باز نہ آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سزا پوری دی نا، تو تمہارے تو بس میں نہیں تھا نا 100 سال کے بعد زندہ رہنا، تمہارے بس میں ہوتا تم تو پھر بھی اسی شرک اور کفر میں رہتے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جرم کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جو باغی ہو جائے، ایک آدمی چوری کرے گا ہاتھ کاٹ لیں، ایک آدمی زنا کرے گا 100 درہ مار دیں گے، شراب پیے گا 80 درہ مار دیں گے، ایک آدمی کسی کے ناجائز تہمت لگائے گا زنا کی تو 80 درہ لگا دیں گے، اسی طریقے سے اور کوئی جرم کرے گا دیکھ۔ لیکن اگر وہ باغی ہو جائے، بغاوت کرے تو پھر اس کی سزا قتل، ختم کرو، اس باغی کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اب یہ تو ملک و ملت کا دشمن بن گیا، یہ تو باغی بن گیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ ختم کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، میں بھی کریم ہوں نا، معاف کر دیتا ہوں، کبھی نیکی سے معاف کر دیتا ہوں، کبھی توبہ سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ باغی بن کے میرے کعبے کے مقابلے پہ قبر کو لے آتا ہے، میری توحید کے مقابلے پہ شرک کو لے آتا ہے، میرے پکارنے کے بجائے غیروں کو پکارتا ہے، تو وہ میرا باغی ہے۔ تو اب باغی کی سزا جو ہے وہ ابد الآباد ہے، اس نے پھر ہمیشہ رہے، کیونکہ باغی کی سزا جو ہے وہ کوئی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے تم بندے باغی اپنا معاف نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میں توحید کے باغی کو چھوڑ دوں، جو میرے توحید کا باغی ہے، میرے عقیدہ حقہ کا باغی ہے، جس نے میرے ملک اور ملک کو چیلنج کیا ہے کہ ملک میرا ہے اور مانگتا غیروں سے ہے، ملک میرا ہے اور جھکتا غیروں کے آگے ہے، پیدا میں نے کیا ہے اور سجدے غیروں کے کرتا ہے، اس لیے فرمایا تو باغی ہے۔ اور جو مشرک ہے اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبھی اس کے بارے میں لفظ آتا ہے مجرم کا، کبھی لفظ آتا ہے کافر کا، کبھی لفظ آتا ہے فاسق کا، کبھی لفظ آتا ہے طغیان کا، کبھی لفظ اس کے بارے میں قرآن پاک نے آپ مختلف آیات پہ نظر ڈالیں، کیونکہ اس سے بڑا جرم تو کوئی ہوتا نہیں۔ اس لیے فرمایا جزاء وفاقا۔ اب اگلی آیات مبارک کو دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے جو سزا دی، انہم یعنی وہ کافر، وہ جہنمی، یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، کیونکہ لفظ رجا کا معنی ہوتا ہے امید، اور بعد میں کہا کہ یرجونا کا معنی لا یخافونا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک دوسری آیت میں آتا ہے لا یرجون للہ وقارا، یہاں بھی معنی انہوں نے کہا یہ ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ نہیں خوف رکھتے تھے حساب کا، ان کو ڈر ہی کوئی نہیں تھا کہ کل کو قیامت آئے گی، کوئی حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں پیشی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کو امید ہی نہیں تھی، ان کو یقین ہی نہیں تھا، ان کو خیال ہی نہیں تھا، بلکہ ان کو خوف ہی نہیں تھا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور فرمایا کہ اس کی وجہ کیا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کذابا مصدر تکذیبا، فرمایا اور انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیات کی، جو ہم نے قرآن میں دلائل دیے ہیں ان کو بھی جھٹلایا، ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ان کو دلائل دیے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، ہم نے نشانیاں دی اپنے حقائق اور مسائل حقہ کے لیے، انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ تو جب انہوں نے جھٹلایا ہے اور ان کو اللہ کی حاضری کا خوف نہیں تھا، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی آیات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اس کو اگلی پیشی کا فکر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ یا پڑھیں گے قرآن مقدس کی ایک آیات مبارک میں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار قائم ہوگا، ایک مومن بندے کو اللہ پاک حکم دیں گے بھی نام عمل دو، نام عمل مل گیا،
اب جناب اپنے نامہ عمل کو دیکھا 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 ماشاءاللہ، اور آخر میں فیصلہ مل گیا جنت کا، بھئی تم جنتی ہو۔ تو جب اس کو ملتا ہے نامہ عمل دائنے ہاتھ میں، تو یقین تو ہو گیا کہ میں نجات پا گیا، اس لیے قرآن نے اس کا نقشہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائنے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ پھر کہے گا اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ساتھیوں سے، اہل جنت کے مومن بھی ادھر آؤ ادھر ہو، دیکھو دیکھو میرا نتیجہ، دیکھو میرا رول نمبر، دیکھو ذرا دیکھو نا میں کتنے نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی امتحان میں پاس ہوتا ہے نا، وہ اخبار لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک ایک دوست کو دکھاتا ہے، گھر والوں کو دکھاتا ہے، رشتہ داروں کو دکھاتا ہے، کامیاب جو ہو گیا، اور اگر فیل ہو جائے تو گھر ہی نہیں جاتا، اخبار لیا ہو تو اس کو بھی 4 دفعہ لپیٹ کے پینٹ میں ڈالتا ہے کہ کسی اور شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ بھی ہمارا وہ تمہارے نتیجے کا کیا ہوگا، جی ابھی پتہ نہیں ہے، پتہ کروں گا کل، حالانکہ پتہ ہے اخبار جیب میں ڈالا ہوا ہے شریف آدمی، وہ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو جب کامیاب ہو جاتا ہے ذکر، اس لیے وہ مومن بھی کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے تو یقین تھا نا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، مجھے تو یقین تھا کہ میری پیشی ہوگی، اس لیے دیکھو میں نے پھر اچھے کام کیے، آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو اس لیے جناب یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر تو ایسے بدبخت ہیں، ان کو تو یوم حساب کا خوف ہی نہیں تھا، ان کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے اور خدا کے دربار میں پیش بھی ہونا ہے اور حساب بھی ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے پھر ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کی تکذیب کی۔ لیکن آگے پھر اللہ پاک اپنے کمال علم کا ذکر کرتے ہیں، پہلے کمال قدرت کا ذکر تھا نا، اسی لیے میں نے ہمیشہ آپ کو عرض کیا نا کہ توحید کے مسئلے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، کہ ایک کامل فی العلم اور ایک کامل فی القدرت۔ پہلے بتایا تھا نا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، پڑھتے ہیں، وہ کمال فی القدرت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت میں اتنی کامل ہیں، زمینوں کو بچھایا، آسمانوں کو بنایا، تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ اب اللہ پاک کا کمال فی العلم ہے، فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ ہر چیز، کل شیء، ہر چیز، ذرہ جو ہے ہم نے محفوظ کر کے لکھ رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کتاب میں نہ بھی لکھیں تب بھی ان کے پاس علم ہے، کیونکہ اللہ کی صفت علم جو ہے ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، یہ اللہ کی صفت ہے اس علم کی۔ لیکن اس کے باوجود ہی اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں نا، ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور پھر تمہیں پڑھائیں گے کہ پڑھو، دیکھ لو، تاکہ پھر تمہیں اللہ کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی عذر اور معذرت باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ کمال فی العلم آ گیا، کمال فی القدرت بھی آ گیا اور کمال فی العلم بھی آ گیا، کہ ہر چیز کا ذرہ ذرہ ہمارے پاس گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، جانچا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور اس کو ہم نے کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور پھر ہر بندے کے اپنے نامہ اعمال ہیں، پھر وہ تمام نامہ اعمال ایک کتاب میں جا کے درج ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز جو ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم نے اس کا احصاء کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی چیز جو ہے وہ رہ جائے، کوئی چیز جو ہے وہ بچ جائے، کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہے اور تمہارے سارے عمل بھی سامنے ہیں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فَذُوقُوا، ان کو کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے، حکم دیں گے ملائکہ کو، ان کو کہہ دو کہ فَذُوقُوا، اب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب، کہ ذرا چھٹکارا بھی دے، ذرا تخفیف ہو جائے، ذرا تمہیں مہلت مل جائے عذاب جہنم سے، نانا، اب تو عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے سخت آیت جو ہے کافروں کے لیے یہی آیت، فرماتی ہے اشد آیت للکفار، یہ سب سے بڑی سخت آیت ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، مجرمین کے لیے، کہ ان کے عذاب میں تخفیف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ بڑھوتری ہوگی۔ اس لیے فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ
الا عذابا. اس لیے صحابہ فرماتے بڑی سخت آیت ہے کہ اب نہیں بڑھے گا تمہارے لیے مگر عذاب. اور اسی طرح جیسے کہ آپ مختلف آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جیسے عذاب بھی اقسام کے ہوتے ہیں. بعض عذاب ہوتے ہیں جن کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور بعض عذاب ہوتے ہیں جن کا روح سے تعلق. اب دیکھو نا، جیسے ایک آدمی ہے بیوی نافرمان ہو، ایک آدمی ہے اس کا بچہ نافرمان ہے، ایک آدمی ہے اس کے گھر میں کوئی جھگڑا ہے. اب حالانکہ ظاہراً تو وہ تندرست ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، مکان ہے، محل ہے، پلنگ بچھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، اچھے خاصے کھانے آئے ہوئے ہیں. بیوی کا منہ مشرق میں ہے اور خاوند کا منہ مغرب میں ہے، بیٹھے ہیں دونوں جل رہے ہیں اندر اندر، بولتے بھی کوئی نہیں. اب ظاہر میں تو کچھ نہیں، ظاہر میں تو بڑے مزے میں بیٹھے. اب باہر نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ جی بڑے جناب لباس پہن کے نکل رہا ہے. اور جناب جب دروازہ کھول کے اندر جائے گا کہے گا پھر اسی جہنم میں آ گیا، پھر اسی مصیبت میں آ گیا. اور جناب دونوں بیٹھے، بیوی کھانا بھی رکھ رہی ہے، پانی بھی رکھ رہی ہے، سفرہ بھی بچھا رہی ہے، سارا انتظام کر رہی ہے، لیکن جب بیٹھی ہیں تو ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا دل نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتا ہے، گھر جہنم بنا ہوا. اللہ تبارک و تعالی. تو یہ ایک روحانی قسم کے عذاب ہوتے ہیں. ایک تو کافروں کو عذاب ملے گا پھر کہا بھی جائے گا تاکہ ان کو روحانی عذاب بھی ہو کہ اب چکھو مزہ عذاب کا. بعض علماء نے کہا کہ اکثر جگہوں پر لفظ آیا ہے ذوقو، جیسے یہاں لفظ آیا ہے ذوقو چکھو. اسی طرح ابھی پچھلی آیت میں بھی ہے کہ لا یا ذوقو نہ بھی ہے، یعنی وہ ذرے کے برابر بھی نہیں چکھیں گے، ذرے کے برابر بھی نہیں چکھ. تو جب اتنا بڑا عذاب چکھنا ہو تو پھر آگے حقیقت عذاب کی کیا ہوگی؟ حقیقت عذاب کی تو پھر کوئی نہیں جانتا نا مگر اللہ تبارک و تعالی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو جیسے جسمانی عذاب ہو رہا ہوگا اسی طرح ان کو پھر روحانی عذاب بھی ہم دیں گے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اب ان کو کہہ دو کہ فذوقوا فلن نزیدکم، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب ہی عذاب، یعنی ہمیشہ عذاب میں رہو گے اور انواع من العذاب میں رہو گے. اللہ ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے اور ہم سب کا اور تمام کلمے پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں اور اپنی رحمت سے عذاب قبر سے بچائیں، عذاب محشر سے بچائیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں. زکوٰۃ جو ہے ہم مشرک کو دے سکتے ہیں نہیں. نماز قصر میں وطر، ہاں وطر ضرور پڑھا کریں. کہتا ہے جی اگر ورثہ تقسیم ہو رہا ہو، یعنی باپ مر گیا، میراث میں ہمارا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، لیکن بہن نے خود بول دیا کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی، تو کیا پھر بھی وہ حقدار ہے؟ ہاں، اس لیے بات سمجھیں، آپ جو والدین سے حصہ ملتا ہے وہ ایک دفعہ لے کر بہن کو دے دو، پھر تمہیں واپس کر دے تو پھر لے لینا. جب اس کو یقین ہو کہ تم نے دینا ہی نہیں تو جھگڑا کیوں بول لے؟ بیچاری وہ ڈر کے مارے کہہ دیتی ہے بھائی میں نہیں لیتی. اس کو پتا ہے شام کو بھائی ڈڈا لے کے مجھے گھر سے نکال دیں، اس لیے وہ بیچاری کہہ دیتی ہے جی میں نے کیا کرنا ہے، میں تو عورت ہوں، بس آپ کا ہی ہے، آپ ہی بھائی ہیں، سب کچھ ایک کوئی نہیں. دینے کا معنی یہ ہے کہ تم وراثت بہن کے نام منتقل کر دو، اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دو، اس کے قبضے میں دے دو اور اس کو گواہوں کے سامنے کہہ دو کہ میری بہن یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، میرا تھوڑا ہے. جیسے میں اپنے باپ کے ورثے میں حقدار ہوں اسی طرح تم بھی حقدار ہو. یہ تو تمہیں شریعت نے حصہ دیا ہے، میں نے نہیں دیا، اس لیے تم اپنا حصہ لے لو. اگر میں چھوڑ کر نہ چھوڑو، تم لے لو، اپنے بچوں کو دینا، آگے دینا، کہیں دینا، اپنے لیے خیرات کر دینا، کوئی آخرت کا انتظام کر دینا. اور پھر چند مہینے گزرنے کے بعد بہن کہتی ہے نہیں بھائی تم لے لو، میں تمہیں دیتی ہوں، اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں دے دے. ذرا تجربہ تو کرو، کبھی دیتی ہے، پھر ایک دفعہ ذرا تجربہ کر کے تو دیکھو نا. جیسے کہتے ہیں جی بیوی نے حق بار معاف کر دیا، معاف جو نہ کرے طلاق لے. نہ معاف جو نہ کرے بیچاری کیا کرے؟ ایمان سے کوٹ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں. اب جو بیوی کو ہم کہیں جی ہم نے آپ کا حق المار دینا ہے، مہربانی کرو معاف کر دو، کہا جی معاف ہے. آپ اس کو دے دیں پھر تمہیں دے دے، پھر میں دیکھوں تمہیں معاف کیا ہے اس نے کہ نہیں کیا. لکھنے کے وقت لکھ دیتے ہیں نا جی 1 مربع زمین حق المہر، 15 لاکھ کی 1 کوٹھی حق المہر، اور جناب 1 عدد کار حق المہر. اب جب دینے کا وقت آتا ہے تو سانس آ جاتا ہے یہیں. پھر جناب بیوی سے کہتا ہے اب گھر میں رہنا ہے یا معاف کرنا ہے؟ معافی کرے گی. یہ کوئی معافی شافی نہیں ہے، جہنم میں بھگتنا ہو.
عذاب بھگتنا ہوگا. جو لکھا ہے دو، اس کے ملک کر دو، اس کے حوالے کر دو، پھر وہ اپنی خوشی سے تمہیں معاف کر دے. اس کی مرضی ہے، معاف کر دے. لیکن اگر 100 میں 1 بھی معاف کر دے تو مجھے آ کر بتانا. جو 100 ریال تم اس کو دیتے ہو، اس نے وہ کبھی تمہیں واپس دیا ہے؟ ایک تجربہ کر لو. مثلا بیوی کو جا کے دیتے ہو 200 ریال، 500 ریال، یہ تمہارا ہے، اس نے وہ کبھی تمہیں دیا ہے؟ تو حق المال والا تمہیں سارا دے دے گی. عقل کی بات ہے. ڈر کے مارے بیچاری چپ رہتی ہے. ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولوی مکی جو ہے نا وہ نبی کو بشر مانتا ہے، نور نہیں مانتا. بالکل بھی جھگڑا نہ کیا کرو. مولوی مکی نہیں، قرآن نبی کو بشر مانتا ہے. مولوی مکی کی کیا طاقت ہے؟ نہ اگر آپ حضور کو بشر نہیں مانتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر نور کی اولاد بھی بناؤ گے، بیٹے بھی بناؤ گے، ماں باپ بھی بناؤ گے، دین سارا بگاڑ دو گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھوک آئی، حضور پہ تکلیف آئی، حضور پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوئے، حضور پاک نے زخم برداشت فرمائے، حضور پاک نے ہجرت فرمائی. تو اگر بشریت سے انکار کر دو، اور ایک بات یاد رکھو، اگر انبیاء کو بشریت سے نکال دو تو باقی تمہارے پلے میں رہے گا کیا؟ اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں، سید البشر ہوتے ہیں. اللہ ان کو نور نبوت یعنی نور قرآن عطا فرماتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے جھگڑا یعنی مولوی مکی کا کیا ہے. مولوی مکی اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ. ویسے تم جھگڑا وگڑا نہ کیا کرو. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے وضو کیا ہوا ہے. یہاں گھوڑا تمہیں ملتا بھی ہے یا صرف مولوی مکی فارغ ملا ہے؟ یہاں کتنے گھوڑے ہیں جن پہ تم سوار ہوتے ہو؟ بس ایک مولوی مفت ملا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پوچھنا ہے نا. وضو کیا ہوا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے اور جا رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لے. کیوں نہ پڑھ لے؟ گھوڑے پہ بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی گھوڑے کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے بھی حرام نہیں ہوتے، نہ وضو ٹوٹتا ہے. ہاں تمہیں یہ یقین ہو کہ گھوڑا دوڑے گا تو میری ہوا بھی نکل گئی ہے. اگر تم نے ہوا سنی ہے، اگر تمہیں آواز آئی ہے، پھر وضو ٹوٹ گیا. بات بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے وضو ختم ہو جاتے ہیں. ساری زندگی جیسے گھوڑا نہ دیکھا ہو چڑھا کے دیکھو. ایک آدمی ریاض سے مکہ آ گئے، ٹیکسی والے نے میقات پہ نہیں روکا اور اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا. دم ہو گیا؟ بالکل ہو گیا. ٹیکسی والے کے پابند، تم شریعت کے پابند ہو، ٹیکسی والے کا کیا ہے؟ تمہارا کام تھا کہ میقات کی اس کو پابند کرتے یا میقات سے پہلے احرام باندھ کے بیٹھ جاتے. تو چادریں باندھنی تھی نا. جب ٹیکسی میقات سے گزر رہی تھی لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے، بات ختم ہو گئی. کوئی ضروری نہیں تھا کہ 2 رکعتیں پڑھو، کوئی ضروری نہیں تھا کہ غسل کرو. تم 2 چادریں باندھ کے تیار ہو کے بیٹھ جاتے کہ ابھی آگے میقات آنے والا ہے اور جب ٹیکسی گزرے گی تو میں لبیک پڑھ لوں گا، بات ختم ہو گئی. لہذا دم ادا فرمائیں تاکہ آئندہ تمہیں مسئلہ انشاءاللہ یاد رہے گا. والدہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی وارث اس کی اولاد ہے تو اولاد وارث ہوگی. پھر بہن بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ جب اولاد موجود ہے بات ختم ہو گئی. بہت علماء کہتے ہیں کہ ایک ہڈی مل جائے تو جنازہ، ایک ہڈی پر تو کوئی جنازہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی چیزیں ملی ہیں اور مومن ہے اور مرا ہے تو اس کو اکٹھا کر کے پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ایک ہڈی کیا پتا اسی بندے کی ہے کس کی ہے. میں نے 4 بجے احرام باندھ کر میدان عرفات چلا گیا. ٹھیک ہے، ساری رات سارا دن حج ہے، ساری رات کے لیے وقت تھا. ٹھیک ہے، حج ہو گیا. اگر رشتہ داروں میں کوئی آدمی قرض دار ہے تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں. ہاں، باپ دادے کو نہ دو، اسی طرح ماں نانی کو نہ دو. باقی رشتہ دار اگر غریب ہے، مقروض ہے اور اس کے پر قرضہ ہے ضرور دو تاکہ وہ بیچارہ قرض ادا کرے. اور تمہیں اس میں 2 ثواب ملیں گے، ایک خیرات کا، ایک صلہ رحمی کا. اگر مجھے حرم میں کام کرتا ہوں، مثلا لوگ مجھے کبھی دے دیتے ہیں 50 100 200 400 دے دیا، خیرات 10 روپے دے دیے، وہ اکٹھے ہوتے رہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو جب تمہارا ملک ہو جائے گا پیسے بڑھ جائیں گے، زکوٰۃ ہوگی. چاہے کوئی دے دے، اب تو تمہارے ہیں نا وہ پیسے، کسی نے دے دیے ہیں اور وہ اتنی جمع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ بھیک مانگنے والا بھی اب زکوٰۃ والا بن گیا ہے تو دینا پڑے گا.
اگر ہم حرم میں کام کرتے ہیں اور 2-2.5 سال کے بعد ہمیں چھٹی ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ بیوی کا نکاح نہیں ختم ہوتا، نکاح ٹھیک ٹھاک ہے، تمہارا فکر نہ کرو. 2 سال کے بعد 1 مہینے 2 مہینے کی چھٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ آدمی جب کنٹریکٹ کرے تو اسی وقت کر لے. 1 سال بیوی کو منگا لیا، 1 سال چھٹی پہ چلے گئے تاکہ دونوں کے حقوق ادا ہوتے رہے. اسے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاؤں 25 سال تک باہر رہنے کے بعد واپس گھر، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ 25 سال تک کوئی باہر رہا ہو. بلا وجہ ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ آدمی کی اپنی عاقبت خراب ہو. جو لوگ الحمدللہ جاتے ہیں وہ شریعت کے تم سے زیادہ پابند ہے اور وہ پورے حقوق ادا فرماتے ہیں. جب وہ کسی بندے کا حق نہیں کھاتے، تمہاری روٹی نہیں کھاتے، تمہاری چائے نہیں پیتے، تو ان کو اللہ کے نزدیک اپنی بیوی بچوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہوتا. ایسے لوگ باتیں بناتے ہیں تاکہ حق والوں سے نفرت دلائی جائے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ وہ لوگ شریعت کے پابند ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. اگر تم دین کا کام نہیں کر سکتے تو بلا وجہ اعتراض اور بہتان نہ لگایا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم پکڑے نہ جائیں. میقات پر گاڑی نہیں روکی، طائف سے آ رہا تھا. بھائی نہیں روکی، یہ دم ادا فرمائیں. آپ کسی آدمی کو مریض ہے، اس کو خون کی بڑی سخت ضرورت ہے، ایک گروپ کا خون بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یار. تو بہرحال اس کی کوئی آدمی مدد کرے جس کا ایک گروپ ہو. ویسے بہرحال آپ انشاءاللہ مجھے ملیں ان کا کوئی آدمی تو میں کوشش کروں گا، اللہ کرے گا. کوئی ڈاکٹر صاحبان سے منت کریں گے، کچھ مہربانی کرتے ہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے، شاید تمہارے لیے کوئی بندوبست خدا کرا دے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور کسی کا تعلق ہو تو وہ بھی کوشش کرے، کیونکہ خون ہوتا ہے لیکن یہ گروپ بڑا مشکل سے ملتا ہے. یہ بڑا خاص قسم کا، میرا اپنا یہی ہے، اور تو بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. بہرحال آپ مجھے ملے، اللہ مدد کرے گا. ورنہ آپ یوں کریں، جدے میں ملتا بھی ہے، فروخت بھی ہوتا ہے. اگر وہ غریب ہو تو چند آدمی پیسے ملا کر خرید. بہرحال آپ کا کوئی آدمی مجھے ملے عشاء کے بعد، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ مدد کرے گا. اگر نماز ظہر سے پہلے کوئی آدمی تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے تو اس کی وہ 4 رکعتیں ادا ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تحیۃ المسجد نوافل ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، وہ علیحدہ پڑھے، یہ علیحدہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی نصرت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے خاندان کی، بچوں کی، بھائیوں کی، دوستوں کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کا بچہ جہاں جہاں ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہماری روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما.